يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. گیارہواں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 94. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے. کہہ دیں عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا چکا ہے اور عنقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. عنقریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو. سو ان سے بے توجہ کرو، بے شک وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کماتے رہے ہیں. تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پس اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا حال بتا دیا. کیا کہا کہ جب اب آپ جنگ سے واپس جائیں گے نا تو یہی منافق جنہوں نے آپ سے رخصتیں لی تھی نا اب آ جائیں گے جھوٹے بہانے گھڑنے کے لیے اور کیا بتانے کے لیے کہ یہ مجبوری تھی، یہ وجہ تھی، اس وجہ سے ہم جنگ میں ساتھ شریک نہیں ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہیں، جھوٹے ہیں اور جھوٹے بہانے کیا کر رہے ہیں، گھڑ رہے ہیں. ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے. اور وہ یہ جھوٹے بہانے کیوں گھڑ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کی توجہ ان سے ہٹ جائے. ایسا ہے نا کہ کوئی کام نہیں کر سکے، اب آپ آ کر اپنا عذر پیش کر دیں تاکہ دوسرے بندے کے دل میں نہ آئے کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ نہیں گیا. تو بالکل انہوں نے ایسے ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اب سے سب نے فرمایا یہ گندے لوگ ہیں. اب یہاں پہ رجس یعنی منافقت کیا ہے، ناپاکی کی علامت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو رجس قرار دیا.
اور پھر قسمیں کھائیں گے اس بات پر، اپنے جھوٹے بہانوں پر قسمیں کھائیں گے. کس وجہ سے؟ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. آج ہم بھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا. قسم سے میرا یہ مطلب نہیں تھا، قسم سے میں تو بس اس وجہ سے یہ آپ کا کام نہیں کر پائی. ایک تو جھوٹے بات، اس پر جھوٹی قسم. کس وجہ سے؟ صرف دوسرے کو راضی کرنے کے لیے. لوگ مجھ سے راضی رہے، لوگ مجھ سے خوش رہیں اور میرا معاملہ چلتا رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے آپ کو راضی رکھنے کے لیے ایسا کریں گے. بس اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں لیکن اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نافرمان لوگ ہیں. تو پتہ کیا چلتا ہے؟ دنیا میں عمل صداقت کا میزان ہے. عمل سے کسی کے سچے یا جھوٹے ہونے کی تصدیق ہوتی ہے. چاہے کوئی انسان جتنا بھی اپنی زبانی کلامی کہتا رہے، لیکن اگر اس نے عمل نہیں کیا تو اس نے ثبوت نہیں دیا اپنی صداقت کا. آپ سے سب نے فرمایا جو اللہ کی ناراضگی مول لے کر لوگوں کو راضی کرتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی مول لے کر لوگوں کو راضی کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا. اور جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو ناراض کر بھی دے. بعض اوقات ہوتے ہیں نا، ہم اللہ کا کوئی حکم مان رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں لوگ ہم سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرو، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے اللہ کو راضی کرنا، ہم وہ کام کر لیتے ہیں. تو اللہ اس کو دوسروں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. کتنی خوبصورت حدیث. تو پتہ کیا چلتا ہے ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. اللہ کو راضی کر لیا لوگ خود ہی راضی ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کو راضی نہ کیا تو لوگوں نے تو ویسے ہی نہیں راضی ہونا. کبھی آج تک لوگ آپ سے راضی ہوئے؟ آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے، چاہے وہ آپ کے کتنے پیارے کیوں نہیں ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوتے، کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوتے. تو پھر کیا فائدہ؟ اس کو راضی کرو جو فوراً سے راضی ہو جاتا ہے. اور اگر وہ راضی ہو گیا نا، وہ ان لوگوں کو بھی راضی کر دیتا آپ سے. اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر لگے رہے جتنی مرضی کوشش کرتے رہے ہم لوگوں کو راضی کرنے کی، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے ہم سے. آپ ان کی ایک بات سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو دوسری ان کی تیار بیٹھی ہوگی، دوسرا نقص وہ ہمارے اندر نکال کر بیٹھے ہوں گے، دوسرا ہمارا عیب لے کر تیار بیٹھے ہوں گے. تو پھر اس کو راضی کرو جو ذات راضی کرنے کے لائق ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. کون؟ یعنی دیہاتی لوگ. اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ حدیں نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. کیوں دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں؟ کیونکہ دیہات میں علم کی مجالس کم ہوتی ہیں، اس لیے ان کے دل زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں. جیسے سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو پیار کرتے دیکھا تو بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ مگر ہم تو بچوں کو بوسہ نہیں دیتے. تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم و شفقت کا جذبہ کھینچ لیا ہے تو اس میں میرا کیا اختیار. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اور اسے تاوان سمجھتے ہیں. یعنی ان منافقین، دیہاتی منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں اول تو خرچ ہی نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی مجبوراً کرنا پڑ بھی جائے، دینا پڑ بھی جائے صدقہ و خیرات، تو کیسے دیتے ہیں؟ جیسے ان کے لیے کوئی تاوان ہے، کوئی ٹیکس ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں. اور تم پر زمانے کے چکروں کا انتظار کرتے ہیں، برا چکر انہی پر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. یعنی اسی آس میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی بڑی آفت آئے اور ان مسلمانوں کا تو خاتمہ ہو تاکہ اس دو رخے رویے سے جان چھوٹے ہماری. کیونکہ ان کو مسلمانوں کو بھی خوش رکھنا ہوتا تھا، ادھر کفار کو بھی خوش رکھنا ہوتا تھا. کہ ہم تو ایسے صدقہ و خیرات نہیں کرتے جس کو اپنے پر بوجھ سمجھ رہے ہوں. وہ کیسا صدقہ و خیرات ہوتا ہے جس کو انسان اپنے پر بوجھ سمجھتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی توجہ دلا دی کہ یہاں صدقہ کرنا ہے، اور اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے بار بار، تو اب آپ اس کو ایک بوجھ سمجھ کے اچھا چلو دیا اور سر سے اتارا. مومن جو ہوتا ہے وہ ایسے صدقہ نہیں کرتا. یہ کس کا صدقہ؟ یہ منافق کا صدقہ ہے جو اپنی جان چھڑانے کے لیے نماز بھی کیسے پڑھتا ہے؟ جان چھڑانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی میں بھی مسلمان ہوں. صدقہ بھی کیسے کرتا ہے؟ جان چھڑانے کے لیے.
لیکن مومن کیسے کرتا ہے؟ دل کی خوشی سے، دل کے جذبے سے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے۔ اور بدویوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب بدوی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور آخرت پر اچھے سے یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی صدقہ و خیرات کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ ہم صدقہ و خیرات کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم صدقہ و خیرات کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں اور ہم سے بلائیں دور رہیں، ان کی بلاؤں کا صدقہ دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس نیت سے بھی صدقہ دیا ہے کہ مجھے اپنے رب کا قرب چاہیے، مجھے اپنے رب کے قریب ہونا ہے، مجھے اس لیے صدقہ کرنا ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ زیادہ تر ہم صدقہ تب کرتے ہیں جب ہمارے دل میں آتا ہے کہ کوئی بیمار ہونے والا ہے یا کسی کو بیماری آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، ہم کہتے ہیں جو فٹافٹ صدقہ کر دو، بلا ٹل جائے، بیماری دور ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے یا آزمائش دور ہو جائے۔ یا عام روٹین میں بھی ہم کہتے ہیں بچوں کا صدقہ نکال دیں، یہ تندرست رہیں، یہ ٹھیک رہیں۔ کبھی اللہ کے قرب کو پانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے قریب ہونا ہے، اس لیے میں دے رہی ہوں، آپ کی رضا چاہیے، آپ کی خوشنودی چاہیے، آپ کی نظروں میں اچھا بننا ہے۔ ہم لوگوں کی نظروں کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگوں کی نظروں میں مجھے اچھا بننا ہے، فلاں کی نظر میں اچھی بن جاؤں۔ کبھی یہ بھی سوچا اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہوگا، اس کی نظر میں مجھے اچھا بننا ہے، مجھے اس کے قریب ہونا ہے۔ تو صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے۔ جب دل چاہے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں تو کیا کریں؟ صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ حیران پریشان ہو کر پوچھے گا کہ اے رب، تو سب کو کھلانے والا ہے، ہمیں دینے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا حیران ہو کے، اللہ تعالیٰ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا، اس کو کھلاتا، تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ تو اصل میں پھر کیا ہے کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو وہ کس کے قریب ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی ہم نے اللہ کی مخلوق پر اس نظر سے بھی رحم کیا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں اور مجھے ان پر رحم کرنا ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے جڑی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے جڑے ہر رشتے سے پیار ہوتا ہے، اس سے جڑے ہر تعلق سے آپ کو انسیت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کبھی اللہ کے مخلوق پر اس لیے بھی رحم کیا، اس سوچ سے بھی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب اس نیت سے بندہ کرتا ہے نا تو واقعی میں اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، اپنے آپ کو انسان اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے کون تھے؟ مہاجرین، صحابہ مہاجرین اور صحابہ انصار، ان میں سے سبقت کرنے والے وہ لوگ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بعد وہ لوگ جو نیکی کے راستے میں ان کے پیچھے چلے، جنہوں نے ان کو فالو کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ آج ہم بھی اگر مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ۔ یہی بات بڑی کامیابی کی ہے۔ آپ سے نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔
تو اگر جنت چاہتے ہیں تو کس کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ صحابہ کے نقش قدم پر۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے کچھ عمل نیک کیے اور کچھ دوسرے برے ملا دیے، قریب ہے کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے ان منافقین کا ذکر فرمایا جو غزوہ تبوک میں بوجہ نفاق پیچھے رہ گئے تھے۔ اب ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اپنی غلطی اور سستی سے غزوہ میں شرکت نہیں کر سکے، حالانکہ وہ ایمان والے تھے، منافق نہیں تھے، ان کے اندر ایمان موجود تھا، لیکن محض بعض اوقات ہوتا ہے نا، شیطان غالب آ گیا، سستی آ گئی اور انسان پیچھے رہ گیا، تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اخنس بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، تو قرآن کی تلاوت سنتے سنتے جب اس آیت پہ پہنچے نا، جو قرآن میں آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو واپس آئے، گھر لوٹے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا کہ میں اس کتاب میں اپنا ذکر تلاش کروں۔ اور جب وہ اس آیت پر پہنچے نا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے کچھ عمل نیک اور کچھ دوسرے برے ملا دیے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اپنا قرآن میں ذکر مل گیا کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں کہ برائیاں بھی ہیں مجھ میں، برائیاں بھی میں نے کی ہیں اور اچھائیاں بھی کی ہیں، اب اللہ چاہے تو مجھے معاف کر دے، امید ہے کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مالوں سے صدقہ لیں، یعنی یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں کیا کرو، ان کے مالوں سے صدقہ لے لے، ان کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا، اور ان کے لیے دعا کر، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب کیا پتہ چلتا ہے، کیا کہا گیا کہ اب وہ پیچھے جو رہ گئے لیکن ایمان والے تھے، اب کیا کرو، ان کے مالوں سے صدقہ لو، ان کو صدقہ ادا کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اور پھر آپ وہ بھی اپنے لیے توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے کیا کریں، دعا کریں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب ہم سے بھی کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ غم کا علاج کیا ہے، صدقہ ہے۔ جب کوئی گناہ بوجھ بنے نا، بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی غلطی ہم سے ایسی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے دل پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، ہمیں ہر وقت وہ یاد آتا رہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اور دل میں یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، حالانکہ ہم نے معافی بھی مانگ لی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ دل میں کہیں بوجھ بنا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کر لیا جائے، اس آیت پر عمل کر لیا جائے کہ اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے کیا کر دو، پھر اس گناہ کے بوجھ کو دور کرنے کے لیے صدقہ کر دو، سچی توبہ کر لو اللہ سے اور صدقہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول اور صدقے لیتا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور بلکہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، یا تو وہ انہیں عذاب دے اور یا پھر ان پر مہربان ہو جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جو 3 مخلص مسلمان منافقین کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے، کس وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے۔ کہاں پہ، غزوہ تبوک میں،
اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ دوسرے منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش کر کے معافی بھی نہیں مانگی تھی، مطلب جھوٹے عذر نہیں پیش کیے تھے. تو ان کا معاملہ اب کیا رکھا گیا؟ معلق رکھا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ان کا سماجی بائیکاٹ کرا دیا، اور زمین میں اپنی 1000 وسعت کے باوجود ان پر وہ زمین تنگ ہو گئی. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو وہ انہیں عذاب دے گا یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے گا. چنانچہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ گئی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، جس کا ذکر آگے آئے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، وہ یقیناً ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا ارادہ نہیں کیا، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اب کیا تھا اس آیت میں؟ اللہ رب العزت منافقین کی ایک اور مزید نہایت کبھی حرکت کا بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مسجد زرار بنائی، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے. کس کو؟ مسلمانوں کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے دیگر مواقع پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے اس بات کے پیش نظر ہم نے یہ مسجد بنائی ہے. اور آپ سے سے کیا کہا کہ آپ بھی اس مسجد میں نماز پڑھا دیں تاکہ یہ مسجد قرار پا جائے. تو آپ سے نے کیا فرمایا تھا کہ میں جنگ سے واپس آؤں گا تو پھر یہاں نماز پڑھوں گا. اور اللہ رب العزت نے جنگ کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے ان کو ان کی اس کبھی حرکت سے آگاہ کر دیا. تو انہوں نے یہ مسجد 2 وجوہات کی بنیاد پر بنائی تھی. ایک وجہ یہ کہ اب یہ کیا تھا، ان کو مسجد میں ضرور حاضر ہونا پڑتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں یہ جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ پھر منافق ہے جو نماز نہیں پڑھتا. تو اب اپنے آپ سے منافقت کو دور دکھانے کے لیے کہ ہم منافق نہیں ہیں، انہوں نے یہ مسجد بنائی کہ لوگ کیا سمجھیں گے، ٹھیک ہے اگر اس مسجد میں نہیں آئے تو اس مسجد میں چلے گئے ہوں گے. اور دوسرا ان کا پرپس یہ تھا کہ انہوں نے یہ مسجد اس لیے بنائی تھی تاکہ مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کر سکیں. اگر کوئی اور مرکز بناتے تو نظروں میں آ جاتے، پتہ چلتا سب کو کہ انہوں نے یہ مرکز کیوں بنایا. اب مسجد کے نام پر انہوں نے یہ ایک جگہ بنائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا. اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. یہاں پہ قبا والوں کی تعریف کی جا رہی ہے. تو اہل قبا والے طہارت کا بہت خیال رکھتے تھے، اور خاص طور پر یہ جو تھے طہارت کس سے کیا کرتے تھے؟ پانی سے کیا کرتے تھے، پانی سے پاکی حاصل کرتے تھے. اس لیے ان کی یہاں پہ خصوصی تعریف کی گئی، پاک صاف رہنے والے. اور اللہ کیا ہے؟ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں بھی آج سے پاک صاف کس غرض سے رہنا ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس نیت سے آج سے اپنی نیت بدل لیں کہ اللہ محبت کرتا ہے. اگر مجھے اللہ کی محبت چاہیے تو مجھے پاک صاف رہنا ہے. اور مسجد قباء کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باوضو ہو کر رات کو سوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے. اب وہ پاک صاف ہو کے طہارت کر کے وضو کر کے بستر پہ گیا ہے، سویا ہے، تو اب وہ سو رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیا جو ساری رات اس کے لیے، وہ سو رہا ہے مزے سے، ہم سو رہے ہیں مزے سے وضو کر کے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہماری بخشش کی دعائیں کر رہا ہے. اور کون کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. تو پاک صاف رہنے والوں کے لیے
بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑے تحفے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو فرشتے کو حکم دے دیا کہ ان کے لیے کیا کرو، ساری رات دعا کرتے رہو۔ کس کی؟ بخشش کی، کہ اللہ انہیں بخش دے تاکہ وہ جہنم میں نہ جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، بس وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اس کو واضح کیا گیا کہ منافق کا کام کیسا ہوتا ہے، خالص نیت سے ہوتا ہے، اسی لیے وہ قرار پاتا ہے، اور جو مومن کا کام ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کھوکھلی نیت سے ہوتا ہے، اس لیے وہ کام زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو اور کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جو کام چاہے وہ نیک ہے لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے نیت کچھ ہو رہا ہے، تو وہ نیک کام بھی کہاں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے مسجد بنائی تھی، دیکھنے والے کے لیے کیا ہے، مسجد ہے، دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا نا اللہ کا گھر بنایا، جنت کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، جنت میں لے جانے والا کام کیا، لیکن پیچھے نیت ہی اتنی زیادہ خراب تھی تو وہ نیک کام بھی انسان کو کہاں پھر لے گیا، جہنم میں۔ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کا سبب بنی رہے گی، اور یہی بات حقیقت ہے، گناہ انسان کے دل میں ہمیشہ بے چینی کا سبب بنے رہتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے، حقوق العباد میں کمی کر رہے ہیں، تو گناہ کہیں نہ کہیں انسان کے دل کی بے چینی کا سبب ضرور بنتے ہیں، مگر اس صورت میں کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، یعنی ایسی بے چینی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی کہ یہ مر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ ہی نہیں کی اللہ سے، اللہ کی طرف پلٹے ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے، بہت خوبصورت آیت ہے، اس کو غور سے سنیے گا، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ خریدنے والا کون؟ اللہ۔ بیچنے والے کون؟ مومن۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ مال اور جان ہے کس کا؟ ہے بھی اللہ کا، اور پھر خرید دینے والا بھی وہی، اور پھر خریدنے والا بھی وہی، ہے بھی اسی کا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بولتے کہ یہ میری جان میری عطا کرتا ہے اور یہ مال بھی میرا عطا کرتا ہے، بس لگاؤ میرے راستے میں دونوں چیزوں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خریدا کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے، کہ اگر تم یہ جان جو میں نے تمہیں دی ہے، صحت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، جو اموال دیا ہے، اگر میرے راستے میں استعمال کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کے ذمہ پکا وعدہ ہے، یعنی تورات اور انجیل اور قرآن میں، یعنی ان تین کتابوں میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے یہ پکا وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ جنت ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو تم نے سودا کیا ہے نا اپنے رب سے، اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ سودا اپنے جان اور مال کا؟ کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اگر کر لیا، چلیں آپ کہہ رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں، سمجھیں آج آپ نے کر لیا تو پھر کیا ہے؟ یہ جان اور یہ مال اپنا نہیں، پھر کس کا ہو گیا؟ آپ نے اللہ کو بیچ دیا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ آپ کو کیا چاہیے اب؟
جنت چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں اب کیا چاہیے؟ ہم نے جو اللہ کو بیچ دیا, ہمیں کیا چاہیے؟ جنت. تو اب اگر ہماری زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں, جو بھی سچویشن آتی ہے, تو اس پر شکوہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا نا. ہمیں تو کیا چاہیے؟ ہمیں جنت چاہیے. تو اب کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے کسی بارے میں اب شکوہ نہیں بنتا. اب وہ جدھر ہمیں چلائے گا ہمیں اس راستے پر چلنا ہے. چاہے زندگی میں جیسی بھی سچویشن آئے, ہمیں اس کے سیدھے بتائے ہوئے راستے پر اب چلنا ہی چلنا ہے. اور پھر اسی طرح ہے نا کہ آپ, یہ چیز میری ہے, میں نے آپ کو بیچ دی, اب آپ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں, جہاں مرضی رکھیں, میرا تو اعتراض کرنا نہیں بنتا نا کہ اب میں پوچھوں آپ نے یہاں کیوں رکھی. اب ہم بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ جنت. ہم نے اس کے بدلے اللہ سے جنت خرید لی ہے. تو اب ایک طرف اللہ کا دین پکار رہا ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ. تو ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں کس طرف جانا ہے؟ دنیا کے فائدے کی طرف یا آخرت کے فائدے کی طرف؟ اور آخرت کا فائدہ کیسے ملے گا؟ دین کی طرف جا کر. تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو کہاں سے باہر نکالنا ہے؟ دنیا کی خواہشات سے, دنیا والوں سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا والوں کو نہیں بیچی اپنی جان. ہم نے کس کو بیچی ہے؟ اللہ کو بیچی ہے. اس لیے دنیا والوں کی باتوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس, ہم اپنی جانوں کا غلط جگہ سودا کر بیٹھے. ایسے ہے نا, سودا کس کے ساتھ کرنا تھا؟ اللہ کے ساتھ کرنا تھا جنت کے بدلے. لیکن ہم کس کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کر بیٹھے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ. لوگوں کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے نا. لوگ جیسے چاہیں گے ہم ویسے چلیں گے. ہر معاملے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے. چاہے وہ معاملہ ہماری ذاتی زندگی سے ہو یا ذاتی زندگی سے باہر کا ہو, چاہے وہ معاملہ ہمارے بچوں کا ہو, چاہے وہ ہمارا معاملہ ہمارے والدین کا ہو, چاہے وہ معاملہ ہمارا اپنی ذات سے ہو. لیکن ہم کس طرح کرتے ہیں؟ جیسے لوگ چاہتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے آپ کو چلاتے ہیں. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانیں اور مال اللہ کو نہیں بیچے ہوئے, ہم نے تو لوگوں کو بیچے ہیں, دنیا والوں کو بیچے ہیں. دنیا والے ہمیں جیسے چلانا چاہتے ہیں ہم ویسے ہی چلتے ہیں. تو آج سے اپنی جانیں اور مال کس کو بیچنے ہیں؟ اللہ کو بیچنے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. وہ مومن, توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دیں. کون سے مومن؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا اپنی جان اور مالوں کا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مومن کیسے ہیں؟ تائبون, توبہ کرنے والے, غلطی ہو جائے فوراً پلٹ آتے ہیں, اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. سائحون, سیاحت کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سیر و سیاحت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک میری امت کی سیاحت کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. تو سیاحت کرنے والے کون؟ یعنی گھروں سے نکلنے والے, اللہ کے راستے میں حج و عمرے کے لیے نکلنے والے, علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلنے والے. یہ سب کس میں آ جاتے ہیں؟ سائحون میں آ جاتے ہیں. پھر راکعون الساجدون, اور وہ کون ہے؟ جنہوں نے اللہ سے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا کیا جنت کے بدلے. وہ رکوع اور سجود کثرت سے کرنے والے ہیں.
آپ سے سب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے، پھر اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، وہ بھی نفل ادا کرتی ہے۔ اگر وہ بیدار ہونے سے انکار کرتی ہے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اور اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے، نفل پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے، اور وہ بھی تہجد ادا کرتا ہے، تاہم اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ تو یہ کون کرتے ہیں؟ جنہوں نے سودا کیا ہے۔ تو آج سے ہم نے بھی انشاءاللہ یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو باؤنڈریز اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہیں ان سے آگے نہیں نکلتے، ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 118 میں، 118 میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے۔ کون موقوف رکھے گئے؟ پیچھے غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا تھا اور بتایا گیا تھا نا، ایک تو منافقین تھے پیچھے رہ جانے والے، اور دوسرے کون تھے؟ 3 سچے مسلمان تھے جو غزوہ تبوک میں صرف اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تینوں پر جو موقوف رکھے گئے تھے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا، پیچھے کیا سنایا گیا تھا؟ اللہ چاہے تو شاید ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب دے۔ یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بائیکاٹ کر دیا، زمین ان پر تنگ ہوگی باوجود اس کے کہ فراخ تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا کوئی نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ ہی جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے جن کا نام کیا تھا؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور حلال بن امیہ۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے۔ ان سے قبل تقریباً ہر غزوے میں، یعنی اس سے پہلے تقریباً ہر غزوے میں یہ شریک ہوتے رہے۔ غزوہ تبوک میں صرف اپنی سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو کر لی ہے، لیکن اب ہم منافقین کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے بہانے گھڑ کر، جھوٹ بول کر دوسری غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ اس دوران میں آپ نے صحابہ کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے، حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائیں۔ چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی ہو گئی، بیویاں بھی دور ہو گئی، بیویوں سے بھی الگ ہونے کا کہہ دیا گیا، اور پھر ان پر زمین تنگ ہو گئی۔ یہ روتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ سارے لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے، بیویوں بھی الگ ہو گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی، یعنی پورے 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر دی۔ اب وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور جب ان کی توبہ قبول ہوگی، اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی توبہ نازل کر دی، تو کیا ہوا؟ وہی صحابہ خوشی سے دوڑے تھے ان کی طرف، ان کو مبارکباد دینے کے لیے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ پھر اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، اگر انسان سچی اور خالص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب ان کو تو معافی مل گئی، اور وہ جو منافقین تھے جو جنگ میں پیچھے رہ گئے، جن کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوا اور بلکہ اوپر سے اور مزید جھوٹے بہانے گھڑے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا خبر سنائی کہ یہ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، اللہ ان کو سخت عذاب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینہ والوں کا اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں
इनका हक ना था कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रहते और ना ये कि अपनी जानों को उसकी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते। ये इसलिए कि बेशक वो अल्लाह के रास्ते में इन्हें ना कोई प्यास पहुंचती है और ना कोई थकान और ना कोई भूख और ना किसी ऐसी जगह पर कदम रखते हैं जो काफिरों को गुस्सा दिलाए और ना किसी दुश्मन से कोई कामयाबी हासिल करते हैं, मगर इसके बदले इनके लिए एक नेक अमल लिख दिया जाता है। यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के अजर ज़ाया नहीं करता। तो जो नेकी के रास्ते में पीछे रह जाता है वो किसका नुकसान करता है? वो अपना ही नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रास्ते में निकलने के तो एक एक कदम का पर अजर मिलता है, एक एक थकान जो पहुंचती है इंसान को उस पर भी अजर मिलता है। बाज़ औक़ात होता है ना, नेकी का काम जो होता है वो होता है बहुत छोटा सा, लेकिन उसके पीछे एफर्ट बहुत होती है, मेहनत बहुत होती है, मुशक्क़त बहुत होती है, बहुत रातों की नींद होती है, आउटपुट इतना सा होता है। देखी जाए तो वो नेकी इतनी छोटी सी होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत दिन की मेहनत होती है, बहुत रातें कुर्बान की होती हैं, बहुत मुशक्क़त होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो छोटी सी नेकी नहीं देखते, वो पीछे की मुशक्क़त देखते हैं जो पहले दिन से उस नेकी के लिए की थी, और उस दौरान जो नींद कुर्बान की, जो थकावट पहुंची। दुनिया के लिए तो हम कितने थकते हैं, कभी किसी नेकी के काम के लिए भी थकावट की हुई? थकावट कर रहे हैं ना, अब आप थक रहे हैं ना। इतनी दूर से आते हैं, किसके लिए आते हैं? अल्लाह के लिए आते हैं, अल्लाह का कलाम सुनने के लिए आते हैं। ये कितनी बड़ी नेकी है। तो इसके लिए सिर्फ इस नेकी का अजर नहीं मिलेगा, जो घर से चल के आए, जो कुर्बानी दी, जो वक्त की कुर्बानी दी, अब जो भाग दौड़ में थकन बर्दाश्त की, उस सब पर अजर मिलेगा। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने कदरदान है, कितनी कदर करते हैं। आज आप किसी के लिए खूब मेहनत करें, सारा दिल लगा के आप किसी के लिए दावत का इंतज़ाम करें, और फिर आप आखिर में उससे पूछें बताएं कैसा था खाना, वो क्या बस ठीक था। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नहीं याद, उसको नहीं पता आप सुबह से लेकर रात तक कितना थके उसके लिए, लेकिन अल्लाह को पता है कि मेरा बंदा मेरे लिए कितना थका है। वो उसकी थकान का भी उसको बदला देता है। फिर इसी तरह हदीस में आता है, आपसे सबने फरमाया कि जो कोई अपने बिस्तर पर इस घर से आया कि उठकर तहज्जुद पढ़ेगा और फिर सोया रह गया तो उसको तहज्जुद का अजर मिल जाएगा, और सोना क्या लिखा जाएगा? सदका लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की नज़र में नीयत भी कितनी अहमियत रखती है। आया किस घर से था, बिस्तर पर लेटा, आज मैं जल्दी सोऊंगी, सुबह तहज्जुद पढ़नी है, लेकिन फिर भी आँख नहीं खुली, इरादा करके सो गए। अब सोए हुए मज़े से, लेकिन अल्लाह ने नामा माल में तहज्जुद का अजर लिखवा दिया, और सोना क्या लिखवा दिया? सोने को सदका लिखवा दिया। तो अल्लाह की हाँ नीयतें भी कितनी मैटर करती हैं। इसी तरह नमाज के लिए मस्जिद आने वाला जब वज़ू करके घर से निकल आता है तो नमाज का इंतज़ार करता मस्जिद में, तो वो नमाज की हालत में ही लिखा जाता है। आपने वज़ू कर लिया, आप अपने जायनमाज पर आकर बैठ गए, आप नमाज के लिए रेडी हैं, लेकिन अभी किसका वेट कर रहे हैं? नमाज का वेट कर रहे हैं, अजान का वेट कर रहे हैं। तो वो सारा वक्त आपके नमाज के वक्त में लिखा जा रहा है, वो फालतू नहीं लिखा जा रहा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ना वो खर्च करते हैं कोई छोटा खर्च और ना कोई बड़ा, और ना कोई वादी तय करते हैं, मगर वो इनके लिए लिख लिया जाता है ताकि अल्लाह इन्हें इस अमल की बेहतरीन जज़ा दे जो वो किया करते थे। यानी अल्लाह के रास्ते में कदम कदम का अजर लिखा जाता है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, और मुमकिन नहीं कि मोमिन सब के सब निकल जाएं, सो इनके हर ग्रोह में से कुछ लोग क्यों ना निकले ताकि वो दीन में समझ हासिल करें। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़रूरी नहीं कि सब लोग ही जिहाद के लिए निकल जाएं। अब यह गज़वा तबूक तो वो जंग थी जिसमें सबको ही हुक्म दिया गया था निकलने के लिए, लेकिन
ہر جنگ اس نوعیت کی نہیں ہوتی کہ وہاں پہ سبھی کو نکلنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان میں سے ایک گروہ کیوں نہ نکلا, کس لیے؟ تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے, تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں. یعنی کوئی گروہ اس لیے بھی نکلے گھروں سے, کیا حاصل کرنے کے لیے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. کسی جگہ پر جائے, علم حاصل کرے, اور پھر واپس لوٹ کر اپنے گھر والوں, اپنے قبیلے, اپنے خاندان, اپنے علاقے کو سکھائے, تاکہ وہ بھی بچ جائیں. کس سے بچ جائیں؟ گناہوں سے بچ جائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں, اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے, پس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا, اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. قرآن پڑھ کر مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے, اور منافق کا نفاق بڑھتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے ہاں کیا ہے, وہی قصے کہانیاں تو ہیں, اس سے کیا فائدہ ہو گیا, کون سے ایمان میں اضافہ ہو گیا. لیکن مومن جب بھی ایک ایک آیت بھی پڑھتا ہے تو ایک ایک آیت کے پڑھنے سے اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا, جب آپ قرآن سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے ایمان کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کا ایمان ہی بڑھتا ہے, اور جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے تو اللہ کی آیات سن کے بھی اس کا نفاق ہی بڑھتا ہے. اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا, اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. یعنی مرد سے مراد نفاق ہے. تو قرآن کا دل پر اثر نہ ہونا دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں کیا ہے؟ نفاق موجود ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں سے ایک رسول آیا ہے, اس پر بہت شاک ہے کہ تم مشقت میں پڑو, تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے. کس بات کی حرص رکھنے والا ہے؟ کہ تم ہدایت کے راستے پر چل پڑو. مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا, نہایت مہربان ہے. ایسی تڑپ ہونی چاہیے ایک دائی کے اندر, اور یہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسا ہی ہمدرد ہو اور حریص ہو کہ کسی طرح یہ سب ایمان لے آئیں, یہ سب ہدایت کے راستے پر چل جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. سوری 128. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخر میں فرماتے ہیں پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیں مجھے اللہ ہی کافی ہے. قل فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر وہ منہ موڑ لیں, اعراض کریں, سمجھانے کے باوجود, دعوت دینے کے باوجود عمل نہ کریں اور آپ سے اعراض برتیں, تو کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. ان سے ڈرنے کی بجائے, ان سے گھبرانے کی بجائے اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے. اور یہی کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اس وقت پڑھا تھا جب لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سورۃ ال عمران میں آپ نے پڑھا نا کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو, تو اس بات نے ڈرنے کے بجائے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے جو بہترین کارساز ہے. تو ہمیں بھی ہر مشکل میں گھبرانے کی بجائے کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. سورۃ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی
रजुलिम मिनहुम अन अंजिरिन नासा वबश्शिरिल लज़ीना आमनु अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। अलिफ लाम ra। ये कमाल हिकमत वाली किताब की आयत हैं। क्या लोगों के लिए एक अजीब बात हो गई कि हमने इनमें से एक आदमी की तरफ वही भेजी कि लोगों को डरा, और जो लोग ईमान लाए इन्हें बशारत दे कि यकीनन इनके लिए इनके रब के यहाँ सच्चा मर्तबा है। काफिरों ने कहा, बेशक ये तो खुला जादूगर है। मुशरिकीन मक्का इस बात पर हैरत करते थे कि इन्हीं जैसा एक आदमी इनकी रहनुमाई करने के लिए कैसे भेज दिया गया। तो अल्लाह ने इनकी इस हैरत पर क्या जवाब दिया है कि क्या लोगों को तज्जुब है इस बात का कि उन्हीं में से एक आदमी आ गया, और अगर फरिश्ता आ जाता तो फिर ये क्या कहते कि ये तो फरिश्ता ही, इसके लिए तो ये अमल करना आसान है, हम तो इंसान है, हम कैसे फरिश्ता बन सकते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इंसानों की रहनुमाई के लिए इसलिए किसको भेजा, एक इंसान ही को भेजा। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ, हर काम की तदबीर करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना तारुफ फरमा रहे हैं, कोई सिफारिश करने वाला नहीं मगर उसकी इजाज़त के बाद। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, सो इसकी इबादत करो। तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। फिर आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 5 में फरमाते हैं, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्सा दियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमु अदद-अस्सिनीन वल हिसाब। वही है जिसने सूरज को तेज़ रोशनी और चाँद को नूर बनाया और इसकी मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ नहीं पैदा किया मगर हक के साथ। अल्लाह ने ये सब चीज़ें बेकार पैदा नहीं की, बल्कि इनका कोई मकसद है, हक के साथ बनाई है हर चीज़। और वो आयात को इन लोगों के लिए खोल कर बयान करता है जो जानते हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 8 में फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और वो दुनिया की ज़िंदगी पर खुश होगे और इस पर मुतमईन होगे, और वो लोग जो हमारी आयत से गाफिल हैं, यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है। किन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है? जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, यानी आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है, याद ही नहीं कि उस रोज़ अल्लाह से मुलाकात करनी है और जवाब देना है कि कैसी ज़िंदगी गुजारी थी। आज हम कहते हैं कि हम यकीन रखते हैं, हम कहते तो हैं ज़बान से, लेकिन हमारे अमाल इस बात की तस्दीक नहीं करते कि हम वाकई यकीन रखते हैं कि आखिरत आएगी, अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह को जवाब देना। अगर वाकई में हमें इस बात का यकीन हो तो हमारे अमल बदलें, फिर हम दुनिया में खो ना जाएं, फिर ये दुनिया हमें हमारे रब से गाफिल ना करे। इसके बदले जो वो कमाया करते थे, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, इनका रब इनके ईमान की वजह से इनकी रहनुमाई करेगा और इनके नीचे से नेमत के बागों में नहरें बहती होंगी। इनकी दुआ इनमें ये होगी, पाक है तो ए अल्लाह, और इनके पास की दुआ इन बागात में सलाम होगी, और इनकी दुआ का खात्मा ये होगा कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब दुनिया में क्या था, हर एक को सलाम करते थे, वहाँ भी क्या होगा, सलाम करेंगे, ये भी सलाम करेंगे और फरिश्ते इनको सलाम करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को सलाम करेंगे, फिर अल्लाह की तरफ से जन्नतियों को सलाम आएगा। फिर इसी तरह आखिरी कलमा इनका क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी जब कोई नेमत मिलती थी किसका शुक्र अदा करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और इसी तरह जब जन्नत में भी चले जाएंगे, उन नेमतों को पाएंगे तो उसको कोई अपना कमाल नहीं समझेंगे कि हाँ हम दुनिया में जो इतनी मेहनत मुशक्कत करके आए हैं उसका सिला मिला हमें, नहीं, उस पर भी किसका शुक्र अदा करेंगे, अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। आपसे सब ने फरमाया, जिसका मकसद और हिस्स दुनिया बन जाए, अल्लाह उसकी आंखों के सामने इसका फ़क्र मुसल्लत कर देता है। जिसकी फ़िक्र ही दुनिया बन जाए ना, फिर अल्लाह ताला उसकी आंखों के सामने उस पर फ़क्र मुसल्लत कर देता है और इसके काम बिखेर देते हैं। और जिसका मकसद हिर्स आखिरत हो जाए और यही इसका हदफ बन जाए, तो अल्लाह उसके दिल को गुनाह से
بھر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر خود ہی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ جو دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہی رہتا ہے، وہ اس کے اور دنیا کے کام اس کے لیے بکھرتے ہی جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے، کام بکھرتے ہی جا رہے ہیں، زندگی میں ایسی گنجلیں پڑ گئی ہیں کہ جو نکل ہی نہیں رہی۔ ایک کام کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا بکھر جاتا ہے، دوسرے کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تیسرا بکھر جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارا روٹین لائف میں بھی یہی حال ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی دن ایسا ٹف ہوتا ہے کہ آپ کو کی ہر چیز ہی بکھر رہی ہوتی ہے، کوئی چیز کوئی کام سلجھنے کو آ ہی نہیں رہا ہوتا، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کہیں دنیا میں ہی تو نہیں پڑ گئی، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ہرس آخرت ہو جائے، جو آخرت کی تمنا کرے اور اس کے لیے جیے اور اس کے لیے کام کرے، تو دنیا خود ہی، دنیا کے معاملات، دنیا کے کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی آسان کر دیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، خود ہی اس کے معاملات آسان ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے لیے دنیا کے، اور دنیا ذلیل ہو کے خود ہی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اس کو دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلد دے دے انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید رکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کی طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر کی طلب میں بھی جلدی کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے ہم اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ایسے ہی بعض اوقات اپنے لیے بددعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ قبولیت کی گھڑی کو پا لیں تو پھر کام تمام ہو جائے ہمارا۔ تو ایسے ہی ہے نا، کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی چھوٹی ہو تکلیف بڑی ہو، تو ہم اپنے لیے بددعائیں کرنے لگتے ہیں، اللہ سے موت مانگنے لگتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں، اپنی اولادوں، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بددعا نکلے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے اور تمہاری بددعا قبول ہو جائے۔ بعض اوقات مائیں غصے میں آ کے اپنی اولادوں کو اتنا کچھ کہہ دیتی ہیں، اور اگر کبھی ان کے جو کہہ دیتی ہیں اس کے بارے میں سوچیں، اگر واقعی میں ویسا ہو جائے تو وہ ان کو اس حال میں برداشت کر سکیں گی۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر بیٹھا، لیٹا، کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، پھر اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی ہے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ کتنا بے وفائی والا ہم اللہ سے سلوک کرتے ہیں۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ 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 ہی ہے بس، پھر اطاعت بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں بھی لمبی ہو رہی ہیں، ہاتھوں میں تسبیح بھی آ گئی، لیکن جیسے وہ مشکل تکلیف دور ہوئی، جانماز بھی اٹھ گئے، ہاتھوں سے تسبیحاں بھی غائب ہو گئی۔ کتنی بے وفائی والا تعلق ہے۔ پھر جب تکلیف پہنچی پھر وہی معاملہ، ایسا ہی معاملہ نہیں ہمارا اللہ کے ساتھ۔ آپ سے سب نے فرمایا تم خوشحالی میں اسے یاد رکھو تو وہ تکلیف میں تمہیں یاد رکھے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ کہہ دیں اللہ چال میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم ان کو نعمتیں دیتے ہیں تو اسی رب کے راستے کے خلاف ان کو استعمال کرتے ہیں۔
उसी रब के रास्ते में जो लोग आ रहे होते हैं उनको उस रास्ते से रोकने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के रास्ते में चाले चलने लग जाते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ ही, अल्लाह के दिए हुए फजल के साथ ही। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है जो तुम्हें खुश्की और समंदर में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो और इन्हें लेकर उम्दा हवा के साथ चल पड़ती हैं और वो इस पर खुश होते हैं, तो इन कश्तियों पर सख्त तेज़ हवा आ जाती है और इन पर हर जगह से मौज आ जाती है और वो यकीन कर लेते हैं कि बेशक इनको घेर लिया गया। तो अल्लाह को इस तरह पुकारते हैं कि हर इबादत को इसके लिए ख़ास करने वाले होते हैं। यकीनन अगर तूने हमें इससे नजात दे दी तो हम ज़रूर ही शुक्र करने वालों में से होंगे। फिर जब इसने इन्हें नजात दे दी, अचानक वो ज़मीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगो, तुम्हारी सरकशी तुम्हारी जानों पर है, दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए, फिर हमारी ही तरफ तुम्हारा लौट कर आना है, तो हम तुम्हें बताएंगे जो कुछ तुम अमल करते थे। अब यहाँ पे किन का जिक्र किया जा रहा है? यहाँ पे अल्लाह के साथ मुशरिकीन की बदअहदी की एक दूसरी शक्ल बयान की जा रही है कि वो जब कश्तियों में सवार होकर होते हैं और जब समंदर में फंस जाते हैं उस वक्त फिर अपने माबूदों को नहीं पुकारते, उस वक्त बिल्कुल खालिस होकर किसको पुकारते हैं? अल्लाह को पुकारते हैं। और जब बाहर आ जाते हैं फिर वही सरकशी में फिर उन्हीं माबूदों को पुकारने लगते हैं। तो आज शायद हमारा भी यही हाल है। हम जब किसी तकलीफ में घिर जाते हैं ना, जब हम सब तरफ से ठुकराए जाते हैं, जब सब तरफ से जवाब मिल जाता है, फिर हम कहते हैं अब तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं। पहले भी अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। ये बात हमें बाद में क्यों समझ आती है? जब हर तरफ से ठुकरा दिए जाते हैं, कोई हमारी मदद को नहीं आता, फिर हम कहते हैं अब तो अल्लाह के सिवा कोई और सहारा ही नहीं है। पहले भी अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं था। अल्लाह उन सब से आपको तोड़ के दिखाता है कि मैं ही हूँ, पहले भी मैं ही था, लेकिन पहले ही मेरा दरवाज़ा खटखटाना था। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने गैरत वाले हैं कि तब भी अल्लाह ताला हमारी दुआ सुन लेते हैं जब हम खालिस उसको पुकारते हैं। फिर क्या होता है? जब उस मुश्किल से बाहर आते हैं तो फिर उसी रविश पर चल पड़ते हैं, फिर वही सरकशी, फिर वही गुनाहों वाली ज़िंदगी। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं आयत नंबर 24 में, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलता बिही नबातुल अर्दी मिम्मा यअकुलुन नास वल अनाम। अब यहाँ पे दुनिया की मिसाल बयान की जा रही है कि दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल तो बस उस पानी की सी है जिसे हमने आसमान से उतारा तो उसके साथ ज़मीन से उगने वाली चीज़ें खूब मिलजुल गई, जिससे इंसान और छुपाए खाते हैं, यहाँ तक कि जब ज़मीन ने अपनी आराइश हासिल कर ली और खूब मुज़य्यन हो गई और इसके रहने वालों ने यकीन कर लिया कि बेशक वो इस पर कादिर हैं, तो रात या दिन को इस पर हमारा हुक्म आ गया तो हमने इसे कटी हुई कर दिया जैसे वो कल थी ही नहीं। इसी तरह हम इन लोगों के लिए आयात खोल कर बयान करते हैं जो खूब सोचते हैं। दुनिया की मिसाल कैसे है? जैसे एक खेत जो लहलहाता हुआ तो नज़र आता है, जिसको हम अपने हाथों से बनाते हैं, सजाते हैं, उसमें बीज बोते हैं, फिर वो जब लहलहाता हुआ नज़र आता है तो इंसान समझता है कि उसने शायद इसको हासिल कर लिया। और फिर क्या होता है? अल्लाह की तरफ से कोई उस पर अजाब आता है, कोई आफत आती है और वो बूझकर राख बन जाता है। तो यही मिसाल अल्लाह ताला कह रहे हैं इस दुनिया की है, जिसको तुम अपने हाथों से जमा कर कर के रखते हो, सजाते हो, एक दिन उस सब को छोड़ जाओगे। जब मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा होगा फिर तुम्हें पता चलेगा, और फिर साथ ले जाने के लिए कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था। और यहाँ ये कि ऐसा नहीं होता, बाजू का इंसान अपनी हाथ से मेहनत से कमाता है, जमा पूंजी जमा करता है और फिर अचानक वो किसी हादसे का शिकार हो जाती है और इंसान खाली हाथ रह जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये दुनिया फ़ानी है, इसकी हर चीज़ फ़ानी है, ये छिन जाने वाली है। अबदी ज़िंदगी की तैयारी करो। वो अबदी ज़िंदगी कौन सी ज़िंदगी है? आखिरत की ज़िंदगी है, जहाँ हमेशा रहना है। उसके लिए कोई सरो सामान ही नहीं इकट्ठा किया।
تو آپ سے نے کیا فرمایا کہ زندگی کیسے گزارو، جیسے دنیا میں زندگی کیسے گزارو جیسے کوئی مسافر گزارتا ہے۔ مسافر بہت سا مال و دولت نہیں جمع کر کے ساتھ ساتھ لیے پھرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں سفر میں ہوں، میں اتنا ہی پکڑوں جتنا اٹھا سکوں۔ ایک وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے نا وہ قصہ کہ ان کے گھر جب کچھ مہمان آ گئے، حضرت ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر جب مہمان آیا انہوں نے ان کو اچھا کھلایا پلایا، اب جب سونے کا وقت آیا تو نہ کوئی بستر ہے نہ کوئی اوڑھنے کے لیے چادر ہے، مہمان پریشان ہیں کہ استقبال تو بڑا اچھا ہوا، کھانا تو بڑا اچھا کھلایا، لگتے تو ایسے نہیں ہیں کہ مہمانی اچھی نہ کریں، لیکن بستر نہیں دیا۔ پھر جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے اوپر کوئی ایسی ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے جو نہ کوئی سردی روک سکتی ہے اور نہ گرمی۔ تو پوچھا کہ بھی کیا وجہ، آپ کے گھر میں کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اپنا سامان ہے نا وہ آگے پہنچا دیا۔ کس وجہ سے؟ ہمارا اگلا گھر جو ہے ہم نے وہاں سامان پہنچا دیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ مشقت نہ اٹھا کے لے کے جانے میں، ہم نے سب کچھ اپنا وہاں بھجوا دیا۔ اور ہم سب کچھ کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ اس گھر کے لیے۔ اس گھر کے لیے تو سوچتے ہوئے نہیں کہ وہاں کے لیے میں نے کیا کیا جمع کر لیا، وہاں میں نے اپنا بستر تیار کیا، وہاں میرا گھر کیسا ہوگا، میرا بیڈ روم کیسا ہوگا، وہاں کچھ درخت اگوائیں اپنے گھر کے آس پاس۔ جب انسان پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو وہاں پہ درخت لگتے جاتے ہیں نا جنت میں ہمارے گھروں میں، تو وہاں کی کتنی تیاری کی ہے، اس کو کتنا سجایا۔ آج دنیا کے گھروں کو تو بہت سجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس آیت میں بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ شیطان تمہیں دنیا کے گھر سجانے کے لیے بلاتا ہے اور اللہ تمہیں کس کی طرف بلاتا ہے؟ ابدی گھر کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف۔ اور وہ کون سا گھر ہے؟ جنت کا گھر ہے جو ہمیشہ سلامت رہے گا، اس کی ہر چیز ہمیشہ سلامت رہے گی، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور کسے پہنچاتا ہے؟ کسے پہنچاتا ہے سیدھے راستے تک؟ جو پہنچنا چاہتا ہے۔ ایک طرف دنیا کا گھر ہے، ایک طرف آخرت کا گھر ہے، ایک طرف اس کو سجا لیں یا آخرت کے گھر کو سجا لیں۔ ہمیں کس کی طلب ہے؟ آخرت کے گھر کی یا دنیا کے گھر کی؟ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، کتنا بڑا محل تھا، کتنے نوکر چاکر تھے آگے، کیسی بادشاہوں والی زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو وہ نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر تیار کر لیں، مجھے یہ مال و دولت شان و شوکت نہیں چاہیے، مجھے وہ والا گھر چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ ہمیں یہیں مل جائے، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، کچھ تو آخرت کے لیے چھوڑنا پڑے گا نا، کہ آخرت میں ہم خالی ہاتھ ہوں، اللہ نہ کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ زیادہ ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کچھ زیادہ ہے، یعنی زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، کہ جنتیوں کو نعمتیں تو ملے گی لیکن ان کے ساتھ زیادتی کیا ملے گی؟ زیادہ بڑی نعمت چیز کیا ہے یہاں پہ؟ زیادت ان سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی، کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، جبکہ وہ اندھیری ہے، یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں، کہہ دیں کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ، یعنی کہتے تو ہیں، مانتے تو ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہنے پھر کہاں پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہتے ہو، مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟
سو وہ اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گواہی کے سوا کیا ہے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ جب مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ وہی رب ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، پھر دوسروں کے آگے سجدے کیوں کرتے ہو؟ پھر دوسروں سے جا کر کیوں مانگتے ہو؟ دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دیں میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، یعنی سب کچھ سمجھا دینے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو کہہ دو تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے۔ لیکن ہم تو پہلی بات میں یہ کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کریں، مشقت کریں، انہیں بتائیں۔ تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تو بہروں کو سنائے گا اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ کچھ سمجھ آئی ہے اس آیت کی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، تو کیا تو ایسے بہروں کو سنائے گا؟ اور پھر وہ تیری طرف دیکھتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کسی کی طرف بڑا دیکھ کے متوجہ ہو کے بات سن رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو شو کرا رہے ہوتے ہیں ہاں میں سن رہا ہوں، لیکن وہ دیکھ کہیں اور ہی رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں کوئی اور ہی منظر چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے اندھوں اور ایسے بہروں کو کیسے سنواؤ گے؟ تو جب قرآن سنیں تو کیسے سننا چاہیے؟ پورے دل، دماغ اور آنکھوں کو حاضر کر کے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے پاس ایک عظیم نصیحت آئی ہے۔ کون سی نصیحت؟ یہ قرآن جو آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہے؟ دل، یعنی یہ کلام دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اس میں دل میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں؟ حسد، بغض، کینہ، گھٹن، غم، تکلیفیں، سوچیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کا اس کتاب میں کیا ہے؟ علاج ہے۔ یہ کتاب تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے، نہ صرف دل کی بیماریوں کا، نہ صرف روحانی بیماریوں کا، بلکہ تمہاری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اس کتاب میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ یہ پوری کتاب کیا ہے؟ شفا ہے۔ شفا ملتی ہے آپ کو اس کو پڑھنے سے۔ اور کیا ہے؟ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے فضل اور رحمت سے اس قرآن کی دولت کا مل جانا اللہ کا کیا ہے؟ فضل اور رحمت ہے۔ اگر اللہ رب العزت ان تمام لوگوں میں سے آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب تھما دے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑی رحمت اور فضل ہے اللہ کا، کہ اللہ نے آپ کو چنا آپ کی اپنی کتاب کے لیے، کہ آپ کے ہاتھوں میں یہ کتاب تھمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر خوشی مناؤ۔ یہ خوشی منانے کی چیز ہے۔ اگر تمہیں یہ قرآن کا علم مل رہا ہے تو تم اس پہ خوشی مناؤ۔ یہ ان سب خوشیوں سے بڑی خوشی ہے جو دنیا والے جن خوشیوں پہ خوش ہوتے ہیں، جو وہ جمع کرتے ہیں، اس سے بہترین چیز ہے یہ جمع کرنے والی۔ بہت سے لوگ بہت کچھ جمع کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو دولت جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو کپڑے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو ان سب کاموں کے لیے وہ گھروں سے نکلتے ہیں نا، اپنا وقت لگاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوش قسمت ہو جو اس قرآن کی دولت کو جمع کرنے کے لیے وقت نکالتے ہو. اور پھر کیا چاہیے کہ اس پر تم کیا کرو؟ خوشی مناؤ. اس دولت کے جمع کرنے پر خوشی مناؤ. جب بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے خوشی ہوتی ہے نا. تو جب یہ اس کتاب کا علم دلوں میں بڑھنا شروع ہو جائے تو اس پر بھی کیا مناؤ؟ خوشی مناؤ. یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہیں مل رہا ہے، اور یہ ان تمام خوشیوں سے بڑی خوشی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں، اور تو نہ کسی حال میں ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چیز چھپی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہو، اس کو سن رہے ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا، اس بات کو محسوس کیا کہ جب میں اس وقت قرآن کلاس میں بیٹھی ہوں، میں قرآن سن رہی ہوں، تو مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ میرا رب دیکھ رہا ہے. تو آپ کے بیٹھنے کا، آپ کے سننے کا انداز ہی بدل جائے گا جب یہ بات دل میں موجود ہوگی. اور جب آپ کو پتہ ہو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو نماز کا مزہ الگ ہو جائے گا، آپ کا انداز ہی بدل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم شاہد ہیں جب بھی تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے کوئی بھی ذرہ چیز زمین میں غائب نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سن لو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو ایمان لائے اور بچا کرتے ہیں کس سے؟ گناہوں سے، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میرے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. کون؟ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نبی ہوں گے نہ شہید، مگر قیامت کے روز، یعنی نہ تو وہ پیغمبر ہوں گے نہ تو وہ شہید ہوں گے، مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں اتنے بلند مرتبے ان کو ملیں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبے کو دیکھ کر رش کریں گے کہ ہمیں بھی یہ مرتبہ ملتا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ کے ساتھ محبت کی بنا پر محبت کرتے تھے. آج ہماری دوستی کس بنیاد پر ہے؟ اس کتاب کی بنیاد پر نا. آج ہم سب کس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کتاب کی بنیاد پر. اور یہ ہمارا قرآن کا رشتہ ہے نا، کہ قرآن نے ہمیں آپس میں ملایا. تو کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ ان کا کیسا بلند مرتبہ ہوگا کہ ان کے مرتبے کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے. حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ناتا مالی لین دین کا نہ تھا. اللہ کی قسم ان کے چہرے نور یعنی روشن ہوں گے اور وہ لوگ نور پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غمگین و پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا اور پریشانی نہیں ہوگی. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے. آج جو آپ کے ساتھی نہیں آئے نا، ان کو جا کر یہ حدیث سنائیے گا، بتائیے گا کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے. اور جو یہ خوشخبری سن لے پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کتاب سے پیچھے رہ جائے، وہ اس کتاب سے جڑنے والے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے سے پیچھے رہ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. دنیا اور آخرت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اور اگر کوئی غم اور خوف دنیا میں آ بھی جائے ایسے لوگوں پر تو قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے. ایسے ہی نا جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں بعض اوقات بڑے بڑے غم ہوتے ہیں لیکن وہ مطمئن ہوتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ قرآن ان کے دل کے غم کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ شفا بن جاتا ہے۔ انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی بہت بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کتنا اچھا ہونے والا ہے۔ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا اور اللہ کی کتاب سے جڑ گئے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ نے ان کو خود اپنا دوست کہا۔ اسی طرح اگر دنیا میں اگر کوئی کسی کی نیکی کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کی نیکی قبول ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اعمال صالحہ کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے، یعنی دنیا میں اللہ نے اس کو فوری بشارت دے دی کہ اس کی نیکی قبول ہوگی، اللہ بھی اس سے خوش ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تجھے ان کی بات غمگین نہ کرے، بے شک عزت سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے دین کے راستے میں جب ہم نکلیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کا طنز کرنا، لوگوں کا ملامت کرنا آپ کو پریشان نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ عزت تو کس کے لیے؟ ساری اللہ کے لیے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں نا کہ لوگ اچھا اب ہم بے عزت ہوں گے لوگوں میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عزت کا حق تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ جسے چاہے دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو لوگوں کے ہاں عزت ڈھونڈتے ہو، لوگوں کے پاس نہیں ہے، اللہ کے ہاں اپنا مقام بلند کرو، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ هو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت آیت نمبر 71 میں ذکر کرتے ہیں قوم نوح کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ان پر نوح کی خبر پڑھ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پکا کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی، میری مزدوری نہیں ہے مگر اللہ پر، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات دی کشتی میں، اور انہیں جانشین بنایا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سو دیکھ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا۔ پھر آگے ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو فرعون کے پاس بھیجا نشانیاں دے کر، جو کیسا تھا؟ بہت ظالم تھا، تکبر کرنے والا تھا، اور اس نے کیا کہا فرعون نے کہ یہ تو کھلا کیا ہے؟ جادو ہی ہے۔ معجزات دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اس کو کیا قرار دے دیا؟ جادو قرار دے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ پھر اسی طرح ذکر ہے کہ کس طرح اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ مقابلہ کروا سکے۔ پھر آیت نمبر 84 میں دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور بے شک فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے، اور بے شک وہ یقیناً حد سے گزرنے والوں میں سے ہے۔ اور موسیٰ نے کہا،
اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، پھر فرعون سے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اپنے رب پر ایمان لائے ہو تو پھر بھروسہ بھی کس پر کرو؟ اسی رب پر رکھو۔ اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم مسلمان ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ اس میں ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، تو پھر کبھی بھی کسی بھی مشکل سچویشن میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں گھبرانے کی بجائے، خوف کھانے کی بجائے کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور اسی کو پکارنا ہے۔ پہلے بھروسہ، یقین، توکل، اعتماد اور پھر دعا۔ تو مومن کے لیے اس کا رب ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، بتائیں کافی نہیں ہے؟ اللہ ہی کافی ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر جو اپنے رب پر پوری طرح اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ بھی پھر اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ لوگوں کو ٹھکانہ مقرر کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے۔ اب جب بنی اسرائیل پر فرعونیوں کا ظلم بڑھ گیا اور ان کے لیے کھلے عام نماز ادا کرنا ممکن نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے لیے مصر میں اپنے کچھ گھروں کو مسجدیں بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبلے بیت المقدس کی طرف کر لو۔ یعنی ایسے حالات ہوں جہاں ظلم کا دورہ ہو اور گھروں سے نکلنا مشکل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ گھروں کو ہی مسجد بنا لینا چاہیے، اور مل کر عبادت کرنے میں کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے۔ اب دیکھیں مشکل حالات میں بھی کس کا خیال رکھا گیا کہ جماعت کے ساتھ جو ہیں مسلمان کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ جماعت پر کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا کہ بے شک حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں سے ہوں۔ کیا اب حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، بس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے کیا ہیں؟ یقیناً غافل ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کس سے جوڑا؟ اللہ سے جوڑا۔ جب وہ گھبرانے لگے فرعون کے ظلم و ستم دیکھ کر تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کس سے دعا مانگو؟ اپنے رب پر بھروسہ کرو اور اس سے دعا کرو۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اور پیچھے کیا آپ نے دعا پڑھی کہ کیسے انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ تو جب اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ نے اس ظالم بادشاہ کو اور ظالم قوم کو غرق کر دیا۔ کہاں؟ سمندر میں۔ تو ہمیشہ کس کی ذات پر بھروسہ کریں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے لیے
خود ہی کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے جب اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اور اس ظالم بادشاہ کو، اس فرعون کو جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، اپنے آپ کو رب تصور کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو، اس کے مال و دولت، اس کے لشکر، لاؤ لشکر سمیت کیا کر دیا؟ سمندر میں غرق کر دیا۔ اور پھر ایک اور بات ان آیات میں پتہ چلتی ہے کہ جب اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھا، سمندر میں اپنے آپ کو غرق ہوتے دیکھا، تب بولا کہ میں ایمان لایا۔ تو تب کا ایمان لانا، تب کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جاتی۔ تو ہمارے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، کب تک؟ موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے تک۔ پھر آگے آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یونس کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بستی نہیں گزری جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یعنی اس وقت ایمان لائی ہو جب اس نے عذاب اللہ کا دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اس کا ایمان لانا قبول کر لیا گیا ہو یا اسے معاف کر دیا گیا ہو، سوائے کون سی قوم کے؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ کیوں ایسا ہوا ان کے ساتھ؟ کہ یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی ان سے بیزار ہو کر ان کو چھوڑ کر نکل گئے تھے کہ اب تم پر کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب ہی آئے گا، اور ابھی اللہ رب العزت کا حکم نہیں نازل ہوا تھا۔ اور دوسرا کیا وجہ تھی ان کے اس طرح سے توبہ قبول کیے جانے کی؟ کہ جب انہوں نے آثار دیکھنا شروع کیے تو یہ فوراً اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اپنے بوڑھوں، بچوں، جانوروں سب کو لے کر کھلے آسمان کے تلے جمع ہو گئے اور اللہ سے سچی توبہ کرنے لگے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے، تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خواہش تھی، کیا خواہش تھی؟ کہ سب کے سب لوگ ہی ایمان لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ چاہتا تو اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا، جیسے فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بات ڈالی کہ انہوں نے اطاعت ہی کرنی ہے، اللہ کا حکم ہر صورت ماننا ہی ماننا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی ایسا بنا دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، انسان کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا کوشش تھی، طلب تھی کیا کہ ان کے چچا ابو طالب بھی ایمان لے آئیں۔ اس لیے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب تشریف لائے، اور اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے کان میں فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے اس کلمے کے ذریعے حجت پیش کر سکوں۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب کیا تو عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ پھر برابر یہی حال رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمے کی تلقین کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے۔ آخرکار پھر ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہی تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا کے لیے بھی بے انتہا خواہش تھی کہ وہ بھی ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے، لیکن جو خود نہیں چاہتا اللہ کا بننا، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ پھر میرا بنے۔
پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے، یعنی جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کی آیات کو نہیں سمجھتے، اللہ رب العزت ان پر گندگی یعنی انہی پر عذاب بھیجتا ہے۔ کہہ دو تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے سے ایام کے جو ان سے پہلے گزر چکے۔ کہہ دے پس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات بخشیں۔ تو نجات کس کو ملتی ہے؟ بچاتا کس کو اللہ اپنے عذاب سے؟ مومن لوگوں کو۔ پیچھے جن قوموں کا بھی ذکر گزر چکا ہے ان میں سے بھی اللہ نے کن کو بچایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا اور باقی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر آگے آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اپنے فضل سے اس کو ہٹانے والا نہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ تکلیف بھی کس کے اذن سے پہنچتی ہے؟ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ میرے رب کا اذن نہ ہو۔ یہ ایک مومن کا ایمان اور ایک عقیدہ ہونا چاہیے، اور جس کے اندر یہ ایمان پختہ ہو جائے پھر اس کے اندر سے تمام طرح کے خوف نکل جاتے ہیں۔ اور جس کو اس بات پر یقین ہو پھر وہ اپنے رب کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکارتا، اور اللہ کو بھی وہ بندے بہت پسند ہے جو ہر مشکل، ہر پریشانی میں، ہر خوشی میں کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دے اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، تو جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنی جان ہی کے لیے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر ہرگز کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اس کی پیروی کر جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس پر عمل کریں، اور کیا کریں؟ صبر کریں۔ کس بات پر صبر کریں؟
लोगों के रवैयों पर सब्र करें। जो लोग आपको इस रास्ते में तकलीफ़ पहुंचाते हैं, आपके लिए रुकावटें पैदा करते हैं, आप क्या करें? सब्र करें। और फिर इस बात पर भी सब्र करें कि आप लोगों को बुला बुला कर थक जाते हैं लेकिन लोग नहीं आते, तो एक दाई के लिए इसमें भी क्या है? सब्र करें। घुटन ना लाए सीने में और अपने रब का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाता रहे, यहाँ तक कि कब तक? यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला करे, और वो सब फ़ैसला करने वालों से बड़ा फ़ैसला करने वाला है, बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। सूरत हूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा एक किताब है जिसकी आयात मुहकम की गई हैं, फिर इन्हें खोल कर बयान किया गया एक कमाल हिकमत वाले की तरफ से जो पूरी खबर रखने वाला है, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ, उससे बख्शिश मांगो और फिर पलट भी आओ उसकी तरफ। ये नहीं ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह कहते रहो और काम वही करते जाओ, नहीं, फिर अपने आप को बदल लो, तब्दील कर लो, अल्लाह वाले हो जो, फिर अल्लाह के बंदे बन जाओ, तो वो तुम्हें एक मुअय्यन मुद्दत तक अच्छा साजो सामान देगा और हर ज़्यादा अमल वाले को उसका ज़्यादा सवाब देगा। यानी अगर तुम ऐसे बन जाओगे, इस्तग़फ़ार करोगे, बख्शिश तलब करोगे अल्लाह से और अल्लाह की तरफ पलट भी आओगे, नेकी के रास्ते को इख्तियार कर लोगे, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह उसके बदले तुम्हें एक मुअय्यन मुद्दत तक अच्छा साजो सामान देगा, यानी तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा और हर ज़्यादा अमल वाले को उसका सवाब देगा। यानी जैसे जैसे तुम अपने अमाल बढ़ाते जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अजर बढ़ाते जाएंगे। और अगर तुम फिर गए तो यकीनन मैं तुम पर एक बहुत बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ, और वो अजाब कौन सा है? आखिरत का अजाब। तो पता क्या चलता है इस आयत से कि गुनाहों की वजह से इंसान दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों और नेमतों से महरूम हो जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं जाने देता, चाहे वो अमल छोटे से छोटा भी क्यों ना हो। हमारी नज़र में तो वो छोटा हो सकता है, हम तो उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, किसी की भलाई को, किसी की नेकी को, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के छोटी से छोटी नेकी, छोटे से छोटे अमल को भी रायगा नहीं जाने देते, फिर चाहे वो छोटा सा अमल अपनी ही बीवी के मुंह में लुकमा ही डालना क्यों ना हो मोहब्बत से, ये भी नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिख लेते हैं और इसका अजर देते हैं। हदीस में आता है, तुम अल्लाह की रज़ामंदी के हसूल के लिए जो भी खर्च करोगे अल्लाह ताला से उसका अजर ज़रूर पाओगे, यहाँ तक कि जो लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डालोगे इसका भी तुम्हें क्या मिलेगा? अजर मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह बीवी प्यार मोहब्बत से अल्लाह की अपना फ़र्ज़ समझते हुए कि अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी मुझ पर डाली है, प्यार मोहब्बत से लाकर खिलाती है, बनाकर खिलाती है, तो ये भी क्या है? उसको भी इस पर अजर मिलेगा। हाँ, अगर उसकी नीयत पीछे ये होगी कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ, अगर ये नीयत ये होगी कि बस शोहर ही खुश करना, फिर शोहर ही खुश होगा। हाँ, नीयत पीछे बड़ी मैटर करती है कि आप हर काम किस लिए करें? अल्लाह आपकी रज़ा के लिए, और शोहर को खुश करना भी क्या है? अल्लाह की रज़ा है ना। अल्लाह ही की तरफ तुम्हारा लौटना है और वो हर चीज़ पर पूरी तरह क्या है? कादिर है। सुन लो, बिलाशुबा वो अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुपे रहें। सुन लो, जब वो अपने कपड़े अच्छी तरह लपेट लेते हैं, वो जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, बेशक वो सीनों वाली बात को खूब जानने वाला है। यानी बाज़ कुफ़ारे मक्का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से एराज़ करते थे और कोशिश करते थे कि इनकी इस एराज़ का इल्म अल्लाह या उसके रसूल को ना हो, यानी अपना आप छुपाते थे कि पता चले जैसे हम तो मजलिस में है ही नहीं, अपने चेहरों को ढांप लेते थे।
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم